تو یہ قدید جو ہے نا بہت ہی تاریخی جگہ ہے. جو معبد جن کا خیمہ تھا، جو خاتون تھی، ان کا قصہ بھی یہیں کا ہے، قدید کا. ایک اور واقعہ اسی علاقے میں یہ بھی پیش آیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیٹا فوت ہو گیا تھا قدید میں. اسی طریقے سے سراقۃ بن مالک کا جو واقعہ تو وہ بھی قدید کا ذکر آیا اس میں کہ قدید میں واقعہ پیش آیا تھا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو صبح کے وقت میں آپ کا دشمن تھا اور شام کو آپ کا محافظ تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب معاملہ ہوا. بتوں کا ذکر آتا ہے نا، ارأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری. تو منات جو تھا وہ بھی ادھر ہی تھا، قدید میں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ذرا تسلی سے ان جگہوں پہ ٹھہر کے آئیں، پھر ساری احادیث کا بھی ذکر اس میں آ جائے اور ان مواقع کا بھی، اور اس سے متعلق جو آگے احکام ہے ان کا بھی ذکر آئے. اس کی وجہ سے بھی تاریخ بھی زندہ ہوتی ہے، سیرت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور احادیث کا جو ماحول تھا کہ ان کا شان نزول کیا تھا، شان ورود کیا تھا، کون سا واقعہ وہاں پیش آیا تھا، اس کا پتہ چلتا ہے. کے آگے سخت حیرانی واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں یہ قدید کا علاقہ شروع ہو گیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا قدید. تو یہ قدید جو ہے نا بہت ہی تاریخی جگہ ہے، احادیث میں بہت کثرت سے اس کا ذکر آتا ہے. ایک تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں آپ تشریف لا رہے تھے تو چونکہ سب نے روزہ رکھا ہوا تھا تو گرمی بہت شدید تھی، تو محسوس کیا آپ نے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ نے دن میں روزہ افطار کیا تاکہ امت پر لوگوں پر مشکل پیش نہ آئے. تو یہ بہت بڑی ایک سبق ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، وہ اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو وہ کسی مشکل میں نہ ڈالے، اس کو ایسے راستے پہ لے کر نہ چلے جہاں وہ تکلیف محسوس کرتے ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض روزہ یہاں توڑ دیا اپنے صحابہ کرام کی آسانی کی خاطر. اور سب سے پہلے آپ نے پانی نوش فرمایا، آپ اونٹ پر تھے، اور آپ کو دیکھ کے پھر تمام صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑا، اور اس سے صحابہ کرام کو آسانی ہوئی. ایک تو یہ اس حوالے سے بہت تاریخی جگہ ہے. دوسرا یہ کہ جو معبد جن کا خیمہ تھا، جو خاتون تھی، ان کا قصہ بھی یہیں کا ہے، قدید کا. تو یہ بنو خزاعہ کا یہ علاقہ تھا، وہ خزاعیہ تھی معبد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے تشریف لا رہے تھے، اس راستے سے گزرے تو ان کے خیمے پر گزرے، تو آپ نے ان سے کہا کچھ کھانے پینے کی چیزیں تو ہم آپ سے خریدنا چاہتے تھے، اور ان کا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم تو بالکل فارغ خالی ہیں ہم لوگ. تو آپ نے بکری کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کیا؟ کہتے یہ بکری ہے. اور آپ نے پوچھا کہ اس میں کوئی دودھ نہیں ہے؟ ان کا کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ قصہ خراب ہے اس کا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ اجازت دیں گی ہم اس کا دودھ دو لیں؟ تو اس نے کہا کہ ابھی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں دودھ ہے تو آپ دودھ دو لیں. تو آپ نے جیسے ہی تھنوں کو ہاتھ لگایا تو تھن وہ دودھ سے بھر گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا اور معبد کو بھی پلایا، اور پورا برتن بھی بھر کے دے دیا. اور وہ اتنی خوش ہوئی معبد کہ وہ پھر اسلام انہوں نے قبول کیا، معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور شام کو جب ان کے میاں آئے ابو معبد، انہوں نے پوچھا کیا واقعہ ہوا تھا، تو انہوں نے پورا بتایا. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسی شخصیت تھی تو انہوں نے جو تعریف بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آنکھیں کیسی تھیں، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا نورانی چہرہ تھا، آپ کے رنگ کیسا تھا، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کی گفتگو کیسی تھی، آپ کی چال کیسی تھی. اتنا زبردست انہوں نے ایک منظر کشی کی ہے معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آدمی حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور بہت ساری صفات دی تھیں، ان میں ایسی صفات تھی کہ سب لوگ اس کو دیکھ لیتے تھے. ایک اور واقعہ اسی علاقے میں یہ بھی پیش آیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیٹا فوت ہو گیا تھا قدید میں. تو ان کا جب جنازہ وغیرہ تیار ہوا تو لوگ جب صف بندی کی تو پوچھا کہ گنو لوگ کتنے ہیں؟ تو کہا کافی لوگ ہیں. تو پوچھا 40 ہوں گے؟
تو لوگوں نے کہا ہاں 40 ہیں۔ فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس مسلمان کے جنازے پہ 40 لوگ شریک ہو جائیں اور شفاعت کریں، لا یشرکون باللہ، وہ موحد ہوں، مشرک نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کتنی بڑی بات ہے۔ یہ بھی واقعہ قدید کا ہے۔ ایسی حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابہ کرام سے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی ینزل آخر کل لیلۃ الی السماء الدنیا فیقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من مسترزق فارزقه، هل من سائل فاعطیہ، کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں نزول فرماتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے حاجت مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا۔ تو اس وادی سے ہم یہاں گزر رہے ہیں، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیام اللیل کی توفیق عطا فرما، اس وادی کی برکت سے، اس حدیث کی برکت سے۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دربار میں صبح کے وقت میں حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ اسی طریقے سے سراقۃ بن مالک کا جو واقعہ، تو وہ بھی قدید کا ذکر آیا ہے اس میں، کہ قدید میں واقعہ پیش آیا تھا، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب مجھے، کیونکہ وہ کھوجی تھے اور 100 اونٹ کا وعدہ کیا تھا ابو جہل وغیرہ نے انعام رکھا تھا، کہ جب میں نے یہاں میں ان کے پاس پہنچا، جب میں بہت زیادہ قریب ہوا تو آپ نے یہ دعا مانگی، اللہم اکفناہ بما شئت۔ تو ان کے پاؤں جو تھے نا، گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ تو سراقہ نے کہا کہ مجھے اس کا پتہ ہے کہ جو کچھ میرے اوپر یہ عذاب آیا ہے یہ آپ کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی وجہ سے، کہ آپ کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے گھوڑے کے پاؤں باہر نکل آئیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا دفاع کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور ان کا گھوڑا باہر واپس آ گیا، کیونکہ زمین میں دھس گیا تھا، اور اسی وقت سے پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع شروع کیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو صبح کے وقت میں آپ کا دشمن تھا اور شام کو آپ کا محافظ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب معاملہ ہوا۔ پھر سراقۃ بن مالک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی سفارشی پرچہ لکھ دیں، مجھے خط لکھ دیں کہ میرے ساتھ یہ آپ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ آپ کی دعا کی وجہ سے مجھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کر دے دیا ان کو، جس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور شفقت کا اس میں لکھا ہوا تھا۔ تو جب فتح مکہ کا دن آیا تو سراقہ اسی خط کو لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عہد کو پورا کیا اور ان کو عزت دی اور ان کو کچھ نہیں کہا ان کو۔ ایک حدیث اور بھی ہے، وہ بھی قدید سے متعلق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر کی جو ڈاڑھ ہوگی وہ احد کے برابر ہوگی، یعنی جہنم میں عذاب اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے جسم کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو تکلیف ہو۔ تو احد کے برابر اس کی ایک ڈاڑھ ہوگی، اور احد جو ہے وہ 3 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، 7 کلومیٹر لمبائی ہے اور 1 کلومیٹر اونچائی ہے، تو 21 مربع کلومیٹر لمبی اس کی ڈاڑھ ہوگی کافر کی۔ اور فرمایا کہ اس کی جو سرین ہوگا اس کا، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ كَمَا بَيْنَ قُدَيْد وَمَكَّةَ۔ اب مکہ اور قدید کے درمیان 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو اتنا ذکر آتا ہے اس میں۔ اور فرمایا کہ اس کی جو جلد ہوگی 42 ذراعا، تقریباً 60-62 فٹ لمبی اس کی چوڑائی ہوگی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ میں رکھے، اللہ سے بہت پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن میں اس جگہ کا ذکر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ذرا تسلی سے ان جگہوں پہ ٹھہر کے آئیں، پھر ساری احادیث کا بھی ذکر اس میں آ جائے، اور ان مواقع کا بھی، اور اس سے متعلق جو آگے جو احکام ہیں ان کا بھی ذکر آئے، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اس کی وجہ سے بھی تاریخ بھی زندہ ہوتی ہے، سیرت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور احادیث کا جو ماحول تھا کہ ان کا شان نزول کیا تھا، شان ورود کیا تھا، کون سا واقعہ وہاں پیش آیا تھا، اس کا پتہ چلتا ہے۔ کہ یہ جو بتوں کا ذکر آتا ہے نا، ارأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو منات جو تھا وہ بھی ادھر ہی تھا قدید میں۔ جی
یہ قدید منات کی جگہ ہے، اور یہ ایسا بت تھا کہ جس کو تمام عرب اس کا احترام کرتے تھے، اور یہ مشترکہ بت تھا سب کا، کیا حجاز کے لوگ، قریش، سارے لوگ اس کو وہ کرتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، انہوں نے اس کو گرایا تھا یہاں. تو وہ منات الثالثۃ الاخریٰ، وہ جو منات تھا وہ بھی ادھر ہی تھا قدید میں.